السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنی درسی کتاب سے سبق نمبر 5 لیفٹنی کی مشکلیں جو ایک خود نوشت ہے کا مطالعہ کریں گے۔ اس خود نوشت نگار کا نام کرنل محمد خان ہے۔ خود نوشت آپ بیتی یک نثری ادبی صنف ہے۔ یہ صنف مصنف کی اپنی سوانح عمری یا پھر آپ بیتی ہوتی ہے، جسے انگریزی میں آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ خود نوشت کا محور مصنف کی شخصیت ہوتی ہے۔ سوانح یا سوانح عمری یا سوانح حیات کو انگریزی میں بایوگرافی کہتے ہیں۔ یہ بایوگرافی کسی اور کی زندگی کے حالات کسی دوسرے سے قلم بند کرنا ہے، جبکہ خود نوشت خود کی زندگی کے حالات خود قلم بند کرنا ہے۔ یہ فن بھی کافی اہم فن ہے۔ طنز و مزاح کو تخلیقی ادب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اردو نظم و نثر کی مختلف اصناف میں طنز و مزاح کے عمدہ نمونے پائے جاتے ہیں۔ طنز نگار معاشرے کی اصلاح کی غرض سے زندگی کے بول و ادبی تصادات اور سماجی برائیوں کو طنز کا نشانہ بناتا ہے۔ طنز اور مزاح میں بڑا لطیف فرق پایا جاتا ہے۔ مزاح میں عام طور پر تنقید یا دل آزاری کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، لیکن ہنسی سماج کو نامناسب حرکات سے روکنے کے ذریعے ثابت ہوتی ہے۔ اکثر مزاح نگار کو اپنی ذات پر ہنسنا ان لوگوں کے لیے طنز ثابت ہوتا ہے جو انہی حالات کا شکار ہے۔ ان میں طنز و مزاح دلچسپی اور تفریح طبیعت تک محدود نہیں ہیں۔ زبان کا تخلیقی استعمال ظریفانہ ادب کی ایک اہم خوبی ہے۔ مسرت و بصیرت، ناہمواریوں کا احساس اور نامطابقت کا شعور فقاہیہ ادب کے مطالعے کا حاصل ہے۔ رترنا شرشار، ملا رموزی، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، مرزا فرت اللہ بیگ، کنہیا لال کپور، فکر تونسوی، عظیم بیگ چغتائی، شوکت تھانوی، مشتاق احمد یوسفی، ابن انشاء، کرنل محمد خان اور مجتبیٰ حسین اردو کے چند مشہور طنز مزاح نگار گزرے ہیں۔ سرکاری ملازمت کے ہر شعبے میں تربیت و تنظیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ فوج میں ملازمت کی تربیت و تنظیم تو دیگر تمام شعبوں کی تربیت سے مشکل مگر ناگزیر سمجھی جاتی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں یہ تربیت خاص طور پر انگریز حکومت کے فوجی اصولوں کی پابند تھی۔ واضح رہنا چاہیے کہ مزاح کو سننے یا پڑھنے میں اس کا فوری رد عمل ہنسی قہقہے کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ظرافت فقاہیات کا ایسا تصور ہے جو کسی متن کا حصہ ہو تو پڑھنے والے کو پہلے اس پر کسی قدر غور کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معنی کھلتے ہیں تو ہنسی کہہ کے اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ظرافت بھرے جملوں کا اثر دیر پا ہوتا ہے، یعنی اس سے وہی لطف و سرور حاصل ہوتا ہے جو انشائیہ کے مطالعے سے مخصوص ہے۔ اس لیے طنز مزاح سے ادب میں ظرافت کی مثالیں کمیاب ہیں۔ البتہ کرنل محمد خان کی تحریروں میں اس کا رنگ جگہ جگہ موجود ہے۔ مثلاً ذیل کے سبق میں ایسے متعدد جملے، خیالات اور اقوال ملیں گے جن سے مصنف ظرافت نگار کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ مصنف کرنل محمد خان نے جہاں تربیت حاصل کی، اس سبق کے متن میں ایسے ہلکے پھلکے مزاح لیکن گہری فکری ظرافت کے اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ خیال کہ ملک میں ہر طرف امن و امان تھا، مگر ایک طالب علم جنگ میں کودنے پر تل گیا، اس جملے میں اپنی تردید آپ ہی نظر آتی ہے۔ یعنی امن و امان اور جنگ میں کودنے کا متضاد یہاں محض متضاد نہیں، ایسی صورتحال ہے کہ دوسری بات تو ناقابل قبول ہے مگر اسے قبول کرنا مجبوری ہے۔ یہ خیال امن و امان پر طنز ہی ہے۔ جان پہچان: کرنل محمد خان 5 اگست سن 1910 کو ضلع کچھوال کے قصبہ بلکسر پنجاب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کچھوال سے کیا۔ انہوں نے 1934 میں پنجاب یونیورسٹی سے اقتصادیات میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ کرنل محمد خان فوج کے شعبہ تعلیم کے ڈائریکٹر رہے۔ نیز انہوں نے برطانوی راج میں ہندوستان فوج میں بھی کام کیا اور دوسری جنگ عظیم میں مشرق وسطیٰ اور برما کے محاذ پر بھی خدمات انجام دی۔ کرنل محمد خان کو طالب علم کے زمانے ہی سے تحریر و تصنیف کا شوق تھا۔ ان کی پہلی تصنیف با جنگ آمد ان کے زمانے جنگ میں گزاری ہوئی داستان حیات ہے۔
زیر نظر مضمون لیفٹنی کی مشکلیں اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ ان کی دیگر تصانیف یہ سلامت روی اور بزم آرائیہ شائع ہو چکی ہے۔ 23 اکتوبر سن 1999 کو کرنل محمد خان کا انتقال ہوا۔ عزیز طلبہ، اس خود نوشت سبق میں بہت ہی اچھے انداز میں کرنل محمد خان نے اپنے ٹریننگ کے تمام وہ واقعات کو قلم بند کیا ہے جس میں طنز و مزاح دونوں بھی چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے گہرے طنز کے ساتھ میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کی غلط فہمی تھی کہ وہ پہلے ہی سلیکشن میں بڑے آفیسر بن جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتے ہوئے شروعات سبق یہاں سے ہوتی ہے کہ جنوری 1940 میں ہرچند کے پولینڈ اور ہٹلر کے دوسرے ہمسائے جرمن بمباروں اور ٹینکوں کے درمیان ایسی پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے تادم باقی دنیا بفضل خدا خیریت سے تھی، اور ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں تو انگریزوں کی برکت سے اس شدت سے امن برپا تھا کہ شیر بکری ماں جملہ ہندوستانیوں کے ایک گھاٹ پر پانی پی رہے تھے۔ چنانچہ صلح و آشتی کے اس خوشگوار ماحول میں کسی کو گمان نہ تھا کہ عین اس وقت ملک کے ایک گوشے میں ایک اہم جنگی واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے، یعنی لاہور میں ایک نوجوان کالج چھوڑ کر جنگ میں کودنے پر تل گیا، یہ جوان میں ہی تھا۔ اس سبق میں آگے انہوں نے بیان کیا کہ کس طریقے سے ان کا انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرویو میں اس زمانے میں کس طریقے سے شریف لوگ وہاں بیٹھ کر انٹرویو لیا کرتے تھے، اور معمولی سے سوالات پوچھے جاتے تھے، جیسے آپ کا نام کیا ہے، آپ کی تعلیم کہاں تک ہوئی ہے، فوج میں کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد میں کرنل محمد خان نے اپنے انٹرویو میں پاس ہونے کی رودات کو بیان کیا اور کہا کہ انہیں ایک خط جو آنے والا تھا اس کا وہ انتظار کرنے لگے۔ وہ خط موصول ہوتا ہے اور اس کے بعد میں وہ شملہ کے لیے ایک ٹرین میں سفر کرتے ہیں۔ ٹرین میں جب وہ جاتے ہیں تو جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو لوگ انہیں بڑا آفیسر سمجھ کے، لوگ ان کو لیفٹیننٹ سمجھ کے ان کی عزت کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک میانہ درجے کے سرکاری ملازم سے جیسے سلوک کیا جاتا ہے ویسے ہی لوگوں سے سلوک کرتے ہیں۔ آخر وہ مہو کے اسٹیشن مہو کا اسٹیشن آتا ہے۔ توقع تھی کہ ہمارے استقبال کے لیے فوج کا دستہ آئے گا، بینڈ ہوگا، موٹریں ہوگی جن کے ڈرائیور ہمارے لیے دروازہ کھولیں گے، باادب باملاحظہ ہوشیار ہمیں اپنے بنگلوں میں پہنچا دیں گے، لیکن دیکھا تو یہاں کا بندوبست کسی قدر مختلف نظر آیا۔ استقبال کے لیے آدمی تو نہیں تھے، لیکن اس میں ایسی وافر مقدار آدمیت تھی۔ گاڑی رکی تو ہمارے ڈبے میں ایک گورا داخل ہوا جس کے بازو پر 3 سفید دھچیاں لگی تھی۔ آتے ہی بولا، اگر اس ڈبے میں کوئی کیڈٹ ہے مت باہر نکلیں۔ اس کے بعد میں اس گورے انگریز آفیسر کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی گئی۔ وہ لوگ جو سوچ کر ٹریننگ کیمپ میں داخلہ لیے تھے، فوجی بننے کا جو ان کا خواب تھا، تو وہ یہاں پر آنے کے بعد میں پورا خواب ان کو چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب وہ انہیں ایک بوسیدہ گاڑی میں بٹھا کر ان کے ٹریننگ کیمپ پہ وہاں پہ پہنچایا جاتا ہے، اور پھر انہیں ان کی کھٹیا، ان کی چارپائی بتا دی جاتی ہے جس پر نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر جا کے اپنا سامان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر دوسرے بہت سی باتیں ہونے کے بعد دوسرے دن صبح ان کو 7 بجے اپنے ٹریننگ پر بلایا جاتا ہے۔ اس میں اکثر لوگ جو صبح 7 بجے نہیں اٹھ پاتے ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس طریقے سے وہاں پہ میز کا بھی ذکر ہے کہ کھانے کے لیے ایک جگہ میز لگی ہے، اور لوگ بادب مؤدب اور باوری بیرون سے ہماری خواہش تھی کہ وہاں پہ جو کھانے کی چیزیں تھیں اس کو وہ کھائے، اور انہوں نے تمام چیزیں کھانے کے بعد میں ان کے ساتھ میں جو راستے سے اور جو ان کا گمان تھا وہ سب بھول گئے کہ ہمارے ساتھ میں کیا ہوا۔ اور اتنے میں 2 خوش لباس انگریز اندر داخل ہوئے۔ یہ بھی فوجی وردیاں پہنے ہوئے تھے، لیکن ان کے بازوؤں پر 3 دھچیاں نہ تھیں، بلکہ کندھوں پر پیتل کے 3 چمکتے ہوئے ستارے تھے۔ یہ آفیسر تھے۔ ان کی وضع و قطع، بات چیت اور طور طریقے سے شائستگی اور وقار تھا۔ انہیں دیکھا تو فخر محسوس ہوا کہ اصولاً ہم اور یہ افسر ایک ہی کڑی کی موتی ہے، آج نہیں تو کل ہمارے بھی کندھے پر وہی جگمگ کرتے ہوئے ستارے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد میں کرنل محمد خان نے بڑے اچھے انداز میں کھانے کے انگریز کھانے اور ہندوستانی کھانے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک انگریز اردو بولتا ہے تو کس طریقے سے اٹک کے اردو بولتا ہے، اور کہ
جب ایک اردو بولنے والا، اردو جاننے والا، جب کم پڑھا لکھا انسان جب انگریزی بولتا ہے تو کس طریقے سے جملوں کو سوچ سوچ کے بولتا ہے، اس طریقے سے کھانے میں بھی ان کو بڑی دقت ہوئی، اور آگے کھانا ختم ہوا تو کیٹرنگ میں آئے اور کافی دیر دور چلایا، لیکن تھوڑی دیر بعد دونوں انگریز کپتان اٹھ کر کھڑے ہوئے اور خوشگوار مجلس کا برخاست ہوئی۔ وہاں سے اٹھ کر بیرک میں واپس آئے تو وہی گورا سب کو مخاطب کر کے بولنے لگا، کل صبح پھر آپ کو 7 بجے پی ٹی کے لیے میدان میں حاضر ہونا ہے، لباس بنیان، نکر اور ربر کے جوتے۔ اتنا بول کے وہ چلا جاتا ہے، پھر ان کی واپس سے گفتگو ہوتی ہے، پھر صبح 7 بجے وہ لوگ جا کے اپنے ٹریننگ کیمپ میں پی ٹی کے لیے جانے میں کچھ منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کافی ڈانٹ سننا پڑتی ہے۔ ناشتے کے بعد میدان میں پہنچے تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد ان کو واپس 9 بجے بلایا جاتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں کرنل محمد خان اور ان کے ساتھی اس وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ دیکھتے تو کوئی بھی نہیں ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ دیر سے آ گئے، پھر پتہ چلتا ہے وہاں پہ کوئی ہے ہی، پہلے وقت سے پہلے آنے کی وجہ سے کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر فوجی وغیرہ سب آتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور پھر انہیں بوٹ دکھایا جاتا ہے، جو بوٹ ان کو پہننا ہوتا ہے۔ بوٹ دیکھے تو محسوس ہوا کہ پہنے تو وہ چیز دی جا رہی ہے جو گینڈوں کے پاؤں کے لیے زیادہ موزوں ہے، اور وہ پہن کر اور 4 قدم چلنے کی کوشش کی تو یوں لگا جیسے کانگا پربت گھسیٹ کر رہے ہیں۔ فوجی کیڈٹ سے آہستہ سے کہہ دیا کہ ان بوٹوں کے ساتھ تو ڈبل بھی کرنا پڑے گا۔ ڈبل مطلب ان لوگ کو دوبارہ پورے میدان کو راؤنڈ لگانا۔ یہ سنا تو تمام سلسلہ کراکرم سر پر آ گیا۔ ڈرل کا آغاز ہوا۔ پہلے کپتان صاحب نے ٹرن آؤٹ یعنی یونیفارم وغیرہ کا معائنہ کیا، اور پھر جس کا یونیفارم گندا تھا ان کو کہہ دیا کہ تمہاری یونیفارم گندا ہے۔ اس کے بعد ڈرل شروع ہوئی اور خوب تیزی کے ساتھ تندی سے حکم ملنے لگے، سیدھے دیکھو، چھاتی باہر، تھوڑی اوپر، بازو ہلاؤ، ہالٹ، ہلو مت، مکھی مت اڑاؤ، ہنسو مت، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب ہلو مت کے حکم پر عمل کرنا عذاب عظیم تھا۔ سیدھے بت بنے کھڑے ہیں کہ کان پر کھجلی محسوس ہوتی ہے۔ اب ہاتھ کی جنبش دینا جرم ہے، کندھے کان تک نہیں پہنچ سکتے، کان کا خود ہلنا منشاء فطرت نہیں، اور وہاں تک ہاتھ لے جانا منشاء سارجنٹ نہیں۔ عین اس وقت ابھی مکھی ناک پر نازل ہوئی۔ مکھی کو فنا کرنے کی بے پناہ کوشش دل میں پیدا ہوتی ہے، لیکن سارجنٹ سے آنکھ بچا کر کرامن کاتبین سے آنکھ بچانا ہے۔ مکھی پر ترس درازی کا خیال آتا ہے تو سارجنٹ کو گویا ہاتھ ہلانے کا خیال ہی دیکھ لیتا ہے۔ اس طریقے سے بہت ہی لطیف انداز میں اس سبق کے اندر وہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں، کس طریقے سے ایک فوجی کو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ ایک بڑا آفیسر بنتا ہے، اور کس طریقے سے ملک کی حفاظت کے لیے پھر بعد میں پستول چلانا بھی سیکھتا ہے، اور بندوق وغیرہ اور مشین گن چلانا بھی سیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی فوج میں طلبہ و طالبات کو دیگر لیکچر دیے جاتے ہیں، جس میں وہ تمام چیزیں تمام لوازمات کی معلومات دی جاتی ہے جو ان کو بطور فوجی معلوم ہونا چاہیے۔ بالغرض لیفٹنی کا وہ حسین و جمیل قصر جیسے ہم نے تصورات کے مہو قلم سے ہٹایا اور سجایا تھا، پہلے ہی روز منظم ہو گیا، اور یہ ابھی ابتدا تھی، اور جو کچھ آگے ہوا اس کے رودات طویل بھی ہے، اور جان کسل مطلب جان کو جلانے والی۔ آخر ایک روز معلوم ہوا کہ ہم لیفٹیننٹ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ہم ذاتی تجربے کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ طلبہ، ابھی ہم نے کرنل محمد خان کا مشہور و معروف خود نوشت سبق کا مطالعہ کیا۔ اب ہم معنی و اشارات دیکھیں گے۔ مشقی سرگرمیوں پر خاکے پر مبنی سرگرمیاں، جس میں ڈبے میں داخل ہونے والا مسافر اور میز میں داخل ہونے والے مسافر کے بارے میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے، اسباب بیان کیجیے، درج ذیل جملوں کی استحسانی وضاحت کیجیے، سبق میں دیے ہوئے موضوعات پر ذاتی رائے دیجیے، ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعد سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سرگرمی منصوبہ بری، بحری اور ہوائی فوجوں کے عہدوں سے متعلق معلومات حاصل کر کے اپنے بیاض میں لکھیں۔ اپنے استاد کی مدد سے NCC، NSS اور ہوم گارڈ کے متعلق معلومات جمع کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ آپ سے ایک مؤدبانہ درخواست ہے کہ یہ سبق بہت بڑا ہے،
اس کو ذرا اچھے سے پڑھیں اور اس کے سوال جواب کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ میں دیکھیں۔